السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ خاور گومن اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، کل جس طرح ہم نے آپ کو عرض کی تھی کہ آئندہ جو 24 گھنٹوں کے دوران تمام پاکستان کی نظریں جو ہیں، پاکستانیوں کی نظریں، تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں، تبصرہ نگاروں کی نظریں، میری اور چودھری غلام حسین صاحب کی بھی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر تھی، اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ 11:30 بجے پہلے ٹائم دیا گیا اس کیس کے اوپر پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے، پھر وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے، 2 بجے آج ہیئرنگ ہوئی۔ موٹی موٹی جو باتیں آج کی ہیئرنگ کی، سب سے پہلے سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کی طرف سے جو پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ جناب اعلیٰ الیکشن ڈیلے کر دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ تھی کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ حالات و واقعات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ ہو جائے گا، خون ریزی ہو جائے گی، معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے، اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حکومتی جو وہاں پہ ایک توجیہ پیش کی گئی ہوئی تھی کہ جناب اعلیٰ دیکھیں نا، ایک قرارداد پاس کر دی گئی تھی، اس کے بعد قائمہ کمیٹی نے بھی ایک سپلیمنٹری گرانٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، تو ہمارے لیے مشکل تھا، ہم پیسے ریلیز نہیں کر سکتے، اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ آج عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو وہاں پہ جو ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد اس کا آرڈر آ چکا ہوا ہے۔ اب دوبارہ سے کل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ جائیں واپس اور اپنی حکومت سے کچھ صاف صاف آپ جواب لے کے آئیں کہ وہ بنیادی طور پر کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 اور بڑی ڈیولپمنٹس ناظرین ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کو پتا ہے جس کے اوپر آلریڈی سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا ہوا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سپریم کورٹ، جس کے تحت جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر قدغن لگنی تھی ان کے جو سو موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے، وہ صدر پاکستان نے بل واپس بھجوا دیا ہے کہ جناب اعلیٰ چونکہ ایک معاملہ سب جوڈس ہے، لہٰذا اس کے اوپر فی الوقت ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ چوائس صاحب یہ ہوئی ہے کہ آپ کے محترم پیارے جو سابق صدر اور موجودہ ایم این اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے روح رواں آصف علی زرداری صاحب نے جو آج سپریم کورٹ کے اندر جو ساری کی ساری پیشی ہوئی ہے اس کو سراہا ہے، اور کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں، کوئی بات چیت کر لیں، کوئی حل نکال لیں، تو ہمیں کائنڈلی پلیز تھوڑا سا وقت دے دیں، اس کے اوپر کامنٹ کر دیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر کیا معاملات ہوئے، کس طرح ساری کی ساری ہیئرنگ چلی۔ جی چو صاحب۔ جی یہ زرداری صاحب کا جو تبصرہ ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ساری کی ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی، آپ کے پاس جو بھی خبر ہے اس کے اوپر جو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم سر۔ نہیں اس کا بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 3 رکنی بینچ نے پہلا فیصلہ دیا تھا، آج انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی یہ ادھر ادھر نہیں ہونا، آپ نے بات چیت کرنی تو کر لو، اور ونڈو آف پارلیز از ویری لمیٹڈ، ہمارے پاس انڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ایک بڑی خبر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو پہلے سے نالج میں تھا کہ جب ایک فائنانس بل گورنمنٹ پیش کرے اور وہ ریجیکٹ ہو جائے، یہ ملی بغیر سے اپنی گیمیں چلا رہے تھے، اس جال میں خود پھنس گئے ہیں، اور آپ نے شاید بالکل آرڈر پڑھ لیا، اس کے اندر 64A کا ذکر کیا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ناظرین پڑھ کے سنائیں گے۔ وہ بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی کہ اگر یہ منی بل ہے، اگر سپلیمنٹری گرانٹ منی بل کے ذریعے آپ اپروو کروانا چاہ رہے تھے، تو پارلیمان کے اندر اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت وقت کے پاس ہر وقت اکثریت موجود ہو، قائمہ کمیٹی کے اندر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی۔ تو اگر یہ بل ریجیکٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جناب اعلیٰ اس کے کافی سیریس کانسیکوینسز ہیں، آپ کی گورنمنٹ ختم ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس کے اوپر عدالت نے یہ چوہدری صاحب یہ فرمایا کہ ہم تحمل سے کام لے رہے ہیں، ہم کوئی جلدی میں نہیں ہے، کوئی جو ہے انتہائی اقدامات اٹھا نہیں جا رہے۔ ہو گئی ہے تو عدالت جو ہے نا معاف کرنا، وہ کوئی ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی کہ مردوں کو زندہ کیا لیکن جا سکے۔ چوہدری صاحب وہ اس آرگومنٹ کو اٹارنی جنرل نے کانٹیسٹ کیا ہے، لیکن چوہدری صاحب آپ کی اجازت سے وہ آج ساری کی ساری ہیئرنگ ناظرین کے گوش گزار کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین آج 3 ممبر بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کی سربراہی کی، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اس سماعت کا حصہ تھے۔ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو اس کے شروع میں فرمایا گیا اللہ ہمیں ہمت دے کہ صحیح فیصلے کریں اور نیک لوگوں میں شامل کریں، جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اہم ریمارک سے، یہ بہت اہم ریمارک ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے پاس صاحب آپ کو پتا ہے سپٹمبر تک ٹائم ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئین اور قانون کے مطابق آگے چلنا ہے، میں کسی دوست داندلی پریشر کسی بھی اس طرح کے عمل کے زیر اثر رہ کے کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ انہوں نے فرمایا کہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، حکومت نے اپنا ایگزیکٹو کام پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا سوال۔
عدالت کو بتایا گیا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے بعد منظوری لی جائے گی. اس کے برعکس معاملہ ہی پارلیمان کو بھجوا دیا گیا. کیا الیکشن کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا سوال. قائمہ کمیٹی نے حکومت کو ہدایت جاری کی تھی. اٹارنی جنرل جو اعوان صاحب ہیں، منصور اعوان صاحب، ان کا جواب: قائمہ کمیٹی میں حکومت کی اکثریت ہے، حکومت کو گرانٹ جاری کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس جو ہے منیب اختر صاحب کے ریمارکس: وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونی چاہیے، مالی معاملات میں تو حکومت کی اکثریت لازمی ہے. جسٹس منیب اختر صاحب: کیا حکومت کی بجٹ کے وقت اکثریت نہیں ہونا تھی؟ چیف جسٹس منیب اختر صاحب کا اٹارنی جنرل سے سوال: کیا کبھی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری لینے کے لیے حکومت کو شکست ہوئی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال چوہدری صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کی اسمبلی میں اکثریت لازمی ہے، حکومت کی گرانٹ اسمبلی سے کیسے مسترد ہو سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب: کیا آپ کو سپلیمنٹری گرانٹ کا جو بجٹ ہے مسترد ہونے کے نتائج کا علم ہے؟ چوہدری صاحب یہاں پہ ہم رکتے ہیں. یہ آپ کا جو سوال ہے اور ناظرین کی بھی سمجھ کے لیے، ناظرین، پارلیمان کے اندر جو بجٹ پاس ہوتا ہے یا یہ منی بل، جو فائنانس بل، یہ سارے کا سارا، یہ حکومت اس کی بنیاد کے اوپر قائم رہتی ہے. اگر بجٹ اور منی بل، جو ابھی اشارہ کیا ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے اور چوہدری صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ وہ پاس کروانے میں فیل ہو جائیں تو اس کا عام سا سادہ سا جو ہے عام فہم میں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ حکومت وقت کے پاس اکثریت نہیں رہی. یہ رانا ثناءاللہ صاحب سن لیں ذرا منی بل سے کیا بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ نہ سپریم کورٹ کے متحد ہے نہ وہ کیبنٹ کے متحد ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس منی بل کو جو ہے انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد تو کیبنٹ اور گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ نکال کے اپنے پاس سے دے دے. اچھا چوہدری صاحب، یہ وہ گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے بڑا زبردست، ماشاءاللہ، ظاہر ہے دہائیوں کا آپ کا تجربہ ہے، آپ نے بڑا صحیح بات پکڑی کہ ایک طرف سے انہوں نے چلاکی، ان کے جو کل بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، ان کے جو آئینی مشیران ہیں، آئینی ماہرین ہیں ان کے پاس، تھرڈ فیملی، انہوں نے کہا جی یہ کر کے ایسا کر لیں. اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ خود بھی مان رہے ہیں کہ جی پارلیمان نے جب ریجیکٹ کر دیا تو ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں ہے. بالکل رانا ثناءاللہ صاحب 100% نہیں 200% ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر پارلیمان سے حکومتی بل ریجیکٹ ہو جائے تو حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا. جناب اعلیٰ وزیر اعظم جو جسٹس منیب صاحب نے کیا بات کی، منیب اختر صاحب نے، وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونا لازمی ہے. اٹارنی جنرل صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ بہت سنجیدہ ہے. یہاں پہ ابھی آپ جو روکتے ہیں ناظرین، اس کے بعد کی جو احوال ہوئے سپریم کورٹ کے اندر اس پہ مزید بات کریں گے. لیکن یہ بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر جو رانا صاحب کی بات سنائیے گا ذرا دوبارہ ذیشان صاحب. پارلیمنٹ جو ہے وہ نہ سپریم کورٹ کے متحد ہے نہ وہ کیبنٹ کے متحد ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس منی بل کو جو ہے انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو جناب اعلیٰ پارلیمان نے آپ کا بل، حکومت وقت کا بل، کابینہ کا بل مسترد کر دیا. تو پھر چوہدری صاحب تسی اکثر کہتے ہیں پھر کی لین بیٹھے ہوئے ہو پارلیمان کے پر اب کس لیے بیٹھے؟ جی چوہدری صاحب. اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جس کو لائٹلی لے رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب کا جو بیان تھا، میں نے پہلے دن تو رو رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا پینترا بدلا ہے، وہ پیچھے ہٹے ہیں، وہ انہوں نے اپنے ٹریک سے وہ اب انہوں نے آج سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی اون کر لیا. اور بلاول بھٹو جو ہے فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کرنے گئے، ان کا خیال ہے کہ شہباز شریف اور نون کا کھیل ختم ہو گیا اور اگر کسی سمجھوتے کے تحت 2-3 مہینے اب اگر حکومت قائم رہنی ہے تو آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم ہونا چاہیے اور وہ الیکشن کی جو طرف جانے والا سیٹ اپ ہے اس میں وہ اپنا عمل دخل کریں. یہ ان کے کیمپ میں باتیں چل رہی ہیں اور وہ دو ٹوک طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے آپ کو غیر مشروط بات چیت کرنی پڑے گی.